ڈیرہ اسماعیل خان کا شمار خیبر پختونخوا کے ایک بد نصیب شہر میں ہوتا ہے۔ دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور اقوام کا مسکن رہا ہے۔ یہ شہر انڈس اور گمل دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے اور اپنے محل وقوع کی وجہ سے ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ دوستو، اس شہر کی سیاسی منظرنامے پر چند خاندان چھائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اینڈ برادرز، علی امین اینڈ برادرز، فیصل کنڈی اینڈ برادرز، میاں خیل اینڈ برادرز وغیرہ۔ اور یہ خاندان دوستو آپس میں بھی جڑت میں ہے۔ کنڈی صاحب اب گورنر ہیں اور علی امین خان گنڈاپور اب KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تازہ ترین مردم شماری 2023 کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی تقریباً 18,29,811 ہے، جس میں 9,59,000 مرد اور 8,70,000 خواتین اور 151 خواجہ سرا شامل ہیں۔ دوستو، شہر کی آبادی میں تقریباً 3,74,000 افراد شہری علاقوں میں جبکہ 14,55,000 افراد دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن یہاں کے اگر ہم اسپتال اور صحت کے مراکز کو دیکھیں تو انتہائی ناکافی ہیں۔ اکثر دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز یا تو بند ہیں یا پھر وہاں عملہ دستیاب نہیں ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے مرکزی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، جہاں بھی صحت کے مسائل میں مبتلا لوگوں کی ایک لمبی قطاریں موجود ہوتی ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس علاقے میں فی 1000 لوگوں کے لیے ڈاکٹرز کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح علاج نہیں مل رہا۔ سرکاری فنڈز کا درست استعمال کا نہ ہونا اور مقامی نمائندوں کی عدم دلچسپی بھی صحت کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ دوستو، ہر سال حکومت صحت کے شعبے میں بجٹ مختص کرتی تو ہے، مگر اس میں سے ڈیرہ اسماعیل خان جیسے علاقوں کو بہت کم حصہ ملتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات کاغذی منصوبے ہمیں دکھائے جاتے ہیں، مگر عملی طور پر ان کا نفاذ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو، اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈاکٹرز کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں ڈاکٹرز کا تقرر مشکل سے ہوتا ہے اور جو ڈاکٹرز یہاں آتے ہیں انہیں بہتر معاوضے یا سہولیات نہ ملنے کے باعث وہ یہاں سے جلدی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نرسوں اور دیگر طبی عملے کی بھی کمی ہے۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر مقامی معالجین یا عطائی ڈاکٹروں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، جو اکثر غیر تربیتی یافتہ ہوتے ہیں اور مریضوں کی صحت کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ دوستو، مقامی آبادی بارہا حکومت سے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جائے، لیکن یہ مطالبات ابھی تک سنوائی کے منتظر ہیں۔ سیاسی نمائندے انتخابات کے دوران بڑے بڑے وعدے تو کرتے ہیں، مگر کامیابی کے بعد علاقے کے مسائل سے وہ بالکل دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگوں میں اس بات پر بھی شدید غم و غصہ ہے کہ منتخب نمائندے صحت جیسے اہم مسائل پر توجہ مرکوز کیوں نہیں کرتے۔ دوستو، حکومت کو چاہیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے پسماندہ علاقے کے لیے خصوصی پیکیجز اور پالیسیاں بنائے تاکہ وہاں صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کے عملے کو اس علاقے میں
خدمات دینے کے لیے خصوصی ترغیبات دی جانی چاہیے، جیسے کہ بہتر تنخواہ یا جو ان کا جو مراعات ہیں۔ اسی طرح دیہی صحت کے مراکز کو فعال کیا جائے اور وہاں پر عملے کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے علاقے میں علاج میسر ہو۔ دوستو، صحت کے مسائل پر عوامی آگاہی مہمات چلائی جائیں تاکہ لوگوں کو عطائی ڈاکٹروں کے خطرات اور صحت مند زندگی کی اہمیت کے بارے میں شعور دیا جائے۔ یہاں ایک بات کی تصحیح بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عطائی ڈاکٹروں نے بہت بڑی آبادی کو بچایا ہوا بھی ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیسے، اس پر ہم بعد میں بات ضرور کریں گے۔ بہرحال یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں صحت کے جو مسائل ہیں ایک بہت بڑے بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جسے نظر انداز کرنا حکومت کے لیے مزید ممکن نہیں ہوگا۔ عوام کی فلاح و بہبود اور صحت کا تحفظ کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی ضرورت ہوتا ہے، اور اس پر توجہ دیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ دوستو، وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی نمائندے اور حکومت ان مسائل کو ترجیحات میں شامل کریں تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات میسر ہوں اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں گا کہ ہمیں ان نمائندوں سے جو یہاں ابھی ہمارے ڈی خان کی سیاسی طاقت بنے ہوئے ہیں، ان سے امید رکھنا بھی عبث ہے۔ جب تک لوگ خود ان مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے اور وہ خود اکٹھ نہیں کریں گے، وہ خود کسی احتجاجی شکل میں کسی تحریک کی صورت میں جب تک وہ ایسا کام نہیں کریں گے، تو یہ نمائندے اسی طرح صحت کے بجٹ کو بھی، تعلیم کے بجٹ کو بھی، اور تمام جتنے بھی وہ ہیں ان کو کھاتے پیتے رہیں گے اور ان کو عوامی مفادات پر کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔